فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان شریف کی تکمیل کے بعد عید الفطر جیسا بابرکت تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو تمہیں ملی ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ بلا تمثیل عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان انعام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان شریف کی تکمیل کے بعد اپنے بندوں کو عید منانے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی عید کا اہتمام کیا، بلکہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو مجوسی لوگ ہیں وہ ہر سال 2 دن جو ہے عید کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو نوروز اور مہرجان کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے بابرکت دن ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ عید آقا علیہ السلام نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ ایک بندہ مومن تقریباً 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان شریف میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویحات کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینے کی تکمیل کے بعد اسے عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے، جس کو ہم اور آپ عید کی رات کہتے ہیں، اس کو فقہ کی کتابوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے۔ یعنی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اگر عید الفطر کی رات میں لیلۃ الجائزہ میں اگر وہ بندہ مومن عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شخص کے دل کو اس دن بھی زندہ رکھے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ بلا تمثیل ہمیں اس لیلۃ الجائزہ میں جو ہے ہمیں شب بیداری بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیدی کی شکل میں ہمیں بخشش کا تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ماہ رمضان کی تکمیل کے بعد ہم تمام کے اوپر جو صاحب نصاب ہیں ان پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے ماہ رمضان کے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی نقص رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے اس کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ صدقہ فطر نکالنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو چاہے وہ روزہ نہ رکھ رہا ہو، اس پر جو ہے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، جس کے لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 2 کلو 47 گرام گیہوں جو ہے اس کی مقدار ہے، جس کو عرف عام میں 60 روپیے جو درمیانی گیہوں ہے اور 70 روپیے جو اچھے قسم کے گیہوں ہیں، یہ ایک انسان کا جو ہے وہ فطرہ ہے۔ اب فطرہ نکالنے کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم صرف گیہوں کے ذریعے فطرہ نکال کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے جس طرح قربانی کے دن میں
بعض لوگ حصہ لیتے ہیں، بعض لوگ بڑے جانور کاٹتے ہیں، اور بعض لوگ اچھے اچھے جانور خرید کر، قیمتی خوبصورت جانور خرید کر اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں بلا تمثیل جو ہے۔ اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے صدقہ فطر نکالنے کے لیے، اس کی اور بھی شکلیں ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ جو ہے آپ کشمش کے ذریعے آپ اس کا صدقہ فطر نکالیں۔ اس کے علاوہ جو لکھ پتی لوگ ہیں، آپ جو کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، کھجور کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں۔ گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر نکالنا ان لوگوں کے لیے ہے جو عام لوگ ہیں، جو میڈیم کلاس کو لوگ ہیں، جو اتنے مالدار نہیں ہیں، وہ جو ہے آپ اس کے ذریعے صدقہ فطر نکالیں۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے کشمش کے ذریعے آپ صدقہ فطر نکالیں، جو کہ تقریباً ایک آدمی کے اوپر تقریباً 1200 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ کھجور کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے نکالے، صرف گیہوں کے ذریعے نکالنا جو ہے یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جہاں تک عید الفطر کی بات ہے، عید کا اہتمام کون کرے؟ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا، ماہ رمضان میں ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، ان کے لیے یہ عید الفطر ہے۔ ورنہ صرف نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ عید کے دن لوگ آپ کے مکان کے پاس آئے تو آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے مکان میں رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا فاروق اعظم کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے، یعنی خوشی کا بھی دن ہے اور افسوس کا بھی دن ہے۔ خوشی کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے قبول ہو گئے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اور جس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی گئی، اس کے لیے عید کا نہیں بلکہ وعید کا دن ہے، اس کے لیے افسوس کا دن ہے۔ فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری نیکیاں، میری نمازیں، میری تراویحات جو ہے یہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو حضرات محترم، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عید کے موقع پر بالخصوص ان حالات کے اندر جب لاک ڈاؤن ہے، ہم کو کسی بھی طرح کی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے پاس کپڑے نئے ہوں تب بھی ہم پرانے کپڑے دھل کر پہنیں گے، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کے کپڑے ہم کو پہنانا ہے، اس لیے کہ اگر ہم خوشی کا اظہار کریں اور ایک طرف ماحول یہ ہے کہ ہمارے کئی بھائی بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا خدا را ہم اس موقع پر کسی بھی طرح کو ہم کو خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ بالکل سادہ انداز میں عید کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں اس عید کے موقع پر ہم جو ہے ہم جو ہے عید منا رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو عیدی دے رہے ہیں، خاص طور پر اپنے پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بچوں کو عیدی دیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کو بھی اگر کسی مستحق کو دے رہا ہے تو عیدی کہہ کر بھی اس کو دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، آنے والی عید کو سادہ انداز میں منائیں اور بالکل اطمینان و سکون کے ماحول میں عید کو منائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کریں، اور آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو ہے ہم اور آپ عید کا اہتمام کریں گے، خوشیوں کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو مولا سنت کے مطابق جو ہے عید کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اس عید الفطر کے طفیل مولا کریم مولا ہمارے ملک سے اس کرونا وائرس کا، اس وبا کا خاتمہ عطا فرمائے، اور مولا کریم مولا ماہ رمضان میں ہمارے جن بھائیوں نے نیک اعمال کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، تراویح پڑھی ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے ان تمام نیک اعمال کو قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔